السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے الداعی کے تازہ رسالے ماہنامہ تازہ رسالے کا اشراقی کا ایک پیراگراف لے کر آیا ہوں۔ اس پیراگراف کے ذریعے ہم عربی سیکھیں گے اور اس پیراگراف میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ہم ان تعبیرات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ یہ اس پہ اشراقہ کا پارٹ 1 ہے، اس کی پلے لسٹ بھی موجود ہے اور آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور عربی سے دلچسپی رکھنے والوں تک ضرور اس چینل کو پہنچائیے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم بہت جلدی آن لائن کلاسز شروع کرنے والے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب بنائے۔ اشراقی کا عنوان ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، اقتراف صغائر الذنوب یہون کبائرہا۔ اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے اقتراف، اقترف فلان ذنبا۔ اس کے معنی آتے ہیں کوئی گناہ انجام دینا، کوئی گناہ کرنا۔ یہ باب افتعال سے ہے، اقترف یقترف اقترافا۔ یہ تعبیر اس طرح استعمال ہوگی جس گناہ کو انجام دیں گے وہ ذنبن کی جگہ آئے گا۔ جیسے آپ یہ مثال دیکھیے گا، بناتنا یقترفن العلاقۃ مع الاجانب للتأخر فی الزواج۔ شادی میں تاخیر کی وجہ سے ہماری بیٹیاں نامحرموں سے تعلقات بنا رہی ہیں۔ تو دیکھیے العلاقہ یہ الذنب کی جگہ ہے، تو جس گناہ کو انجام دیں گے وہ ذنب کی جگہ آئے گا۔ اسی عنوان اور ہیڈنگ کے اندر دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے یہون، یہون کبائرہا۔ یہ یہون شیء شیئا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کو آسان بنا دینا، ایزی بنا دینا۔ تو جو چیز آسان بنائے گی وہ یہون کا فاعل ہوگی اور جس کو آسان بنائے گی وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گی۔ اب دیکھیے آپ یہ تعبیر، یہ ہونا یہون تہوینا باب تفعیل سے آتا ہے۔ جیسے جملہ دیکھیے، التمرین یہون کل طریق صعبا۔ مشق ہر مشکل راستے کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہیڈنگ کا ترجمہ دیکھیے گا، اقتراف صغائر الذنوب، لفظی ترجمہ چھوٹے گناہوں کا انجام دینا، یہون آسان بنا دیتا ہے، کبائرہا اس کے بڑوں کو یعنی بڑے گناہوں کو۔ جیسے المحاوری ترجمہ، گناہ صغیرہ کی انجام دہی گناہ کبیرہ کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آئیے اب پیراگراف پڑھتے ہیں۔ شیطان الانس والجن عدو للانسان عنید لدود، ہوا عنید لدود۔ اس کے معنی آتے ہیں کہ وہ سرکش اور بڑا دشمن ہے۔ اگر آپ کسی کی سرکشی کو اور دشمنی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے لدود، اس کی جمع ہے الدۃ، لدود الدۃ۔ جیسے تعبیر جملہ دیکھیے اس تعبیر پر، اسرائیل وحلفاؤها اعداء الدۃ للمسلمین۔ اسرائیل اور اس کے حامی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ پیراگراف کا لفظی ترجمہ دیکھیے، شیطان الانس والجن، انسان اور جناتی شیاطین، عدو للانسان، انسان کے دشمن ہیں، عنید سرکش، لدود سخت دشمن۔ محاوری ترجمہ، انسانی اور جناتی شیطان انسان کا سرکش اور سخت دشمن ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، لا يدع فرصة من فرص اغوائه الا انتزعها۔ ہوا لا يدع فرصة، اس کے معنی آتے ہیں کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ لا يدع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ودع يدع ودعا جو کہ باب فتح یفتح سے ہے، اس کا فعل مضارع کا صیغہ ہے۔
وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے، یعنی ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس موقع کے لیے اس تعبیر کو ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے الحساد لا يدعون فرصة للإيذاء، حاسدین تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں. اسی پیراگراف کے اندر ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے، اغوائہ. یہ اغوا فلان فلانا، اس کے معنی آتے ہیں گمراہ کرنا، بھٹکانا. یہ باب افعال سے ہے، اغوا یغوی اغواءً، اغوا یغوی اغواءً. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خیر، جس کو گمراہ کریں گے وہ فلانن کی جگہ آئے گا بغیر کسی واسطے کے. جیسے جملہ دیکھیے، المتسللون یغوون الشعب من خلال المکالمات، ہیکرز کالز کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہیکرز کی عربی المتسلل، اور گمراہ کرنے کی اغوا یغوی اغواء. میرے پیارے دوستو، اسی پیراگراف کے اندر ایک تیسری شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے. میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ اس تعبیر کو سمجھیے اور اس پر کومنٹ باکس میں جملہ بنائیے. انتہزا، انتہزا فلان الفرصت، اس کے معنی ہے موقع سے فائدہ اٹھانا. یعنی کوئی موقع دیکھا، موقع پر چوکا مارنا، یعنی موقع سے فائدہ اٹھانا. اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں. یہ باب افتعال سے ہے، انتہزا ینتہز انتہازا. دیکھیے، المحتالون ینتہزون جمیع الفرص، دھوکے باز تمام کے تمام موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا مکار لوگ تمام کے تمام موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو موقع سے فائدہ اٹھانے کے موقع پر یہ تعبیر سب سے بہترین اور شاندار ہے. پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا، لا یدعو، وہ نہیں چھوڑتا ہے، فرصتاً، کوئی بھی موقع، من فرص اغوائہ، اس کو گمراہ کرنے کے موقعوں میں سے کوئی بھی موقع، الا انتزعہا، مگر اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. شیطان اس کو گمراہ کرنے کا جو بھی موقع پاتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اگلا پیراگراف اسی سے ملتا ہوا ہے، وَلَا سَبِيلًا مِّن سُبُلِ إِضْلَالِهِ إِلَّا سَلَكَهَا، سَلَكَ فُلَانٌ سَبِيلًا، کسی راستے پر چلنا، کوئی راستہ اپنانا. یہ باب نصر ینصر سے ہے، سَلَكَ يَسْلُكُ سُلُوكًا، جس کا مصدر ہے. اب دیکھیے، لا تسلكوا سبیل الضلال والغی والظلم، گمراہی، بے راہی اور ظلم کے راستے پر مت چلو. اس پیراگراف کے ٹکڑے کا ترجمہ، ولا سبیلا، اور وہ نہیں چھوڑتا ہے. لا یدعو جو پیچھے آیا ہے اسی پر عطف ہے، اور وہ کوئی راستہ نہیں چھوڑتا ہے، من سبل اضلالہ، انسان کو گمراہ کرنے کے راستوں میں سے، الا سلکہا، مگر یہ کہ شیطان اس پر چلتا ہے. اب دیکھیے، اور اس کو راستے سے بھٹکانے کے لیے ہر راستے پر چلتا ہے. آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، وَمِنْ أَنْجَحِ طُرُقِ الشَّيْطَانِ فِي إِغْوَاءِ بَنِي آدَمَ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ فِي الْوَهْلَةِ الْأُولَى عَلَى الذَّنْبِ الْكَبِيرِ حَتَّى يُهَوِّنَ عَلَيْهِ الذَّنْبَ الصَّغِيرَ. اب دیکھیے، من انجح طرق فلان فی کذا، جس کے معنی آتے ہیں فلاں کے لیے سب سے کامیاب راستہ. یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے کامیاب راستہ بتانا اگر مقصود ہے تو ہم اس تعبیر کے ذریعے اس مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں. جس کے لیے راستہ بتانا کامیاب ہے وہ طرق کا مضاف الیہ بنے گا، اور جس چیز کے لیے آسان ہے وہ فی کا مدخول ہوگا. جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، من انجح طرق الطالب فی نجاح حیاتہ احترام الاستاذ، طالب علم کے لیے اپنی زندگی کی فلاح کے لیے سب سے کامیاب راستہ استاذ کا احترام ہے. تو طرق کا مضاف الیہ الطالب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طالب علم کے لیے کامیاب راستہ ہے.
اور کس چیز کا راستہ ہے؟ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کا توفیق مدخول نجاحی حیاتی ہی ہے۔ اس پیراگراف کی آخری تعبیر حمل فلان فلانا علی کذا، اس کے معنی آتے ہیں ابھارنا، کسی چیز پر آمادہ کرنا۔ یہ باب ضرب یضرب سے ہے، حمل یحمل حملا جس کا مصدر ہے، جیسے الخطباء الحماسیون یحملون السامعین علی کسب النجاح، موٹیویشنل اسپیکر سامعین کو کامیابی کے حصول پر ابھارتے ہیں۔ تو دیکھیے جو ابھارے گا وہ حملہ کا فاعل ہوگا، جیسا کہ الخطباء الحماسیون، یہ در حقیقت یحملون کے اندر جو ہم ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹے گی یہ فاعل ہوا، کس کو ابھارتے ہیں؟ سامعین، تو اس کا مفعول بھی کس چیز پر ابھارتے ہیں؟ کامیابی حاصل کرنے پر، تو کسب النجاح یہ علاقہ مدخول ہوا۔ پیراگراف کا لفظی ترجمہ وَمِنْ أَنْجَحِ طُرُقِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں میں سے سب سے کامیاب راستہ فی اغوائی بنی آدم، ابن آدم کو گمراہ کرنے میں، انہو کہ وہ لا یحملہ اس کو نہیں ابھارتا ہے، فی الوہلۃ الاولی پہلے مرحلے میں یا ایک دم سے، علی الذنب الکبیری بڑے گناہ پر، حتیٰ یہاں تک کہ یہونا وہ شیطان آسان کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے، علیہ اس انسان پر، الذنب الصغیرہ چھوٹے گناہ کو۔ شیطان کا ابن آدم کو گمراہ کرنے میں سب سے کامیاب راستہ یہ ہے کہ وہ اول مرحلہ میں اس کو کبیرہ گناہ پر نہیں ابھارتا ہے، بلکہ اس کے لیے گناہ صغیرہ کو آسان بنا دیتا ہے۔